ان پہ گفتگو کرنے سے پہلے حسب معمول فضائل درود شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جنت کا راستہ بھولے، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ آج کی اس جمعۃ المبارک 19 ذوالقعدۃ الحرام کی اس مختصر سی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات مبارکہ 76 اور 77 کو اپنی 96 اور 97 کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فرضیت حج۔ چونکہ یہ مہینہ اور اس سے آنے والا مہینہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور پہلے ادوار میں جو لوگ سفر کیا کرتے تھے وہ حج کے مہینے یعنی ذوالحجہ سے بہت پہلے رخت سفر باندھ لیتے تھے۔ کچھ لوگ پیدل جاتے تھے، کچھ سواریوں پہ جاتے تھے، اور سواریاں بھی وہ ہوتی تھی کہ جو مہینوں جا کے پہنچتے تھے۔ اس لیے ان مبارک مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس نشست میں ہم فرضیت حج کے حوالے سے اور خانہ کعبہ کی عظمت اور تقدس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے میں نے جن آیات کو عنوان بنایا ہے اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی جو روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھی گئی ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر مفہوم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے زمین پہ جو گھر لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا وہ مکہ میں ہے، وہ مبارک ہے، برکت والا ہے، ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا باعث ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن دلیلیں ہیں، روشن نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک ہے مقام ابراہیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی اس میں روشن جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کی حدود میں داخل ہو گیا، حرم میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر کا حج جو ہے وہ لوگوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا،
جو اس راستے میں چلنے کی جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کر دے گا، جو کفر کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے جہانوں سے غنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج للہ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اس نے ایام حج میں وہ صحبت میں مشغول نہیں ہوا، ولم یفسق، اور نہ ہی فسق میں مشغول ہوا، راجع، تو وہ حج کے بعد اس طرح پلٹے گا کیوم ولدتہ امہ، کہ جس طرح وہ اپنی ولادت کے دن تھا، یعنی یہ مفہومی ترجمہ میں کر رہا ہوں، یعنی وہ حج کے بعد اس طرح لوٹے گا کہ جس طرح اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یہ فرضیت حج کی آیات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آیات کریمہ ہیں، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ہم تھوڑا سا آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے گھر بنایا وہ مکہ میں ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا اور ان الفاظ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا، یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے چونکہ ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقصد تھا، بیت المقدس، جس کو مسجد اقصیٰ بولتے ہیں، فلسطین میں ہے، آج کل وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ بیت المقدس جو تھا وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، اور مسلمان بھی ابتدائی دور میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہودی طعنہ دیا کرتے تھے، یہودی یہ طعنہ دیتے تھے کہ تم دین تو نیا لائے ہو، دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن تم رخ ہمارے قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورتحال پہ حضور کی قلب اطہر میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ یہ خانہ کعبہ کی معنی کی طرف میں آگے آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ اپنے رخ اقدس کو اس قبلے کی طرف پھیر لیجئے جس پہ آپ راضی ہیں۔ یعنی اللہ کو اپنے محبوب کی رضا اور مرضی اتنی محبوب ہے، حالانکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا اکرام اور حضور کی عزت اور مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ ہمارے آقا نے منہ سے دعا نہیں فرمائی۔ یہ جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، حضور نے اپنے زبان اقدس سے یہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ بار بار یوں آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسی کیفیت کو بیان فرمایا کہ محبوب ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں،
اس لیے ہم اسی کو تمہارا قبلہ مقرر کر دیتے ہیں کہ جس پہ آپ راضی ہو. اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ کہنے والوں نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یعنی کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ، ہماری تو کیا حیثیت ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی اور بڑے بڑے نیک لوگ اور انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیاں جو معصوم ہیں، ان کا بھی ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے. کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے کہ جو ان کی شان کے موافق نہ ہو. لیکن کسی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری جو رضا ہے تم کرو، بلکہ اللہ نے ان کو پابند کیا کہ تم وہی کرو گے جو اللہ کی مرضی ہے. لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تمہارا قبلہ وہ ہے کہ جس پہ تم راضی ہو. اب اس کے بعد حضور نے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بن گیا. اس کی طرف میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بیت المقدس جو ہے یہ زمین پہ سب سے پہلا گھر ہے، یعنی مسجد اقصی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودیوں کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ جو سب سے پہلا گھر ہے زمین پہ لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. اور مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، یہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے نا، ببکہ، بکہ یہ بھی مکہ المکرمہ کا نام ہے. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے. اور اس کی بڑی عجیب مختصر سا میں تفسیر کے ساتھ خلاصہ بھی پیش کر رہا ہوں کچھ، تاکہ تھوڑا سا مطلب ہمارے سامعین کو، آپ جو حاضرین ہیں، تھوڑا سا آپ کے علم میں یہ بات آ جائے. یہ جو زمین ہے خانہ کعبہ اس کے بالکل درمیان میں ہے. جب یہ زمین وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت اس پہ مکمل طور پہ اس کائنات میں پانی ہی پانی تھا. قرآن کریم اللہ سے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ بھی پانی کے اوپر تھا. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کرنا چاہا، اس مخلوق کو بنانا چاہا، تو ظاہر سی بات ہے مخلوق کے رہنے کے لیے آب و ہوا اور ماحول بھی چاہیے تھا جو اس کے رہنے کے موافق ہو. آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے جو نظام کائنات ہے، کرۂ ارض کا ایک نظام ہے، اس میں یہ زمین ایک سیارہ نہیں ہے، اس میں بہت سے سیارے ہیں، لیکن سوائے زمین کے کہیں پہ بھی انسان کے رہنے کا ماحول نہیں ہے. کہیں پہ موسم بہت زیادہ سخت ہے، کہیں پہ ایسا ہے کہ لوگوں کے رہنے کا کوئی مطلب وہاں پہ، کیونکہ انسان کے رہنے کے لیے بنیادی طور پہ آگ، مٹی، ہوا، پانی، انسان ان چار چیزوں سے مرکب ہے، اس کے لیے وہ ماحول ضروری ہوتا ہے. تو جتنے بھی یہ اس کائنات میں سیارے موجود ہیں، ان میں یہ جو کرۂ ارض ہے یہ چھوٹا سا سیارہ ہے دوسرے سیاروں کے مقابلے میں. زمین چھوٹا سیارہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ اپنی مخلوق کو بسانے کے لیے اس کو اس کے قابل کر لیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. بھئی اب آپ رزق کے لیے جدوجہد کریں گے تو رزق ملے گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا لیس الانسان الا ما سعى. اللہ کے رزق دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں رزق کے لیے وسائل رکھ دیے. کائنات میں ایک معتدل موسم رکھ دیے ہیں کہ آپ مختلف موسموں میں مختلف قسم کی مطلب
کاشتکاری کر سکتے ہیں. ایک موسم ایسا ہوتا ہے جس میں آپ گندم کاشت کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جس میں مکئی کاشت کرتے ہیں، چاول کاشت کرتے ہیں. علی حد القیاس اگر یہ موسم موافق نہ ہوتا تو یہ فصلیں کہاں پہ ہوتی؟ اسی طرح زمین کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھ دی، پیداواری صلاحیت رکھ دی. اب پیداواری صلاحیت نہ ہوتی اور نشانیوں کے طور پہ زمین میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ فصل نہیں ہوتی، جو موافق اس کے نہیں ہوتی وہاں پہ فصل نہیں اگتی. مثلا سیل زدہ علاقے ہیں، تھور زدہ علاقے ہیں، وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک طرح کی نشانیاں ہیں کہ میں اگر چاہوں تو زمین کے ایک حصے کو قابل کاشت بھی بنا سکتا ہوں اور چاہوں تو دوسرے کو دوسرا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ہماری روزی کے اسباب ہے. پھر موسم اس کے موافق بنا دیے، بھئی یہ سردیوں کا موسم ہے، یہ گرمیوں کا موسم ہے، یہ درمیانہ موسم ہے. اب دیکھیں نا، سردیاں ابھی بہت زیادہ ان کا عرصہ بڑھ گیا تو آپ کی گندم کی فصلیں جو ہیں وہ لیٹ تیار ہوئی ہیں. تو اگر سارے کا سارا سلسلہ تو ہم روزی کیسے کاٹ کر سکتے؟ زمین میں خزانے، زمین کے اندر صلاحیتیں، ہوا معتدل، پانی کا ایک سسٹم، نظام معتدل. سوچیں نا اگر ہمیں ہوا اور پانی کہیں سے مطلب خرید کے لانا پڑتی تو ہمارا کیا حاصل ہو جائے؟ آپ یہ گرمیوں کے ابھی پنکھے نہ چلیں تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا گرمیوں کا سیزن ہے، مسجد میں پنکھے بند ہیں، چل رہے ہیں، اس کا بل بن رہا ہے، مہینے بعد آپ کا بل آئے گا مسجد. تو یہ اللہ نے جو چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے ضروری تھی، انسانی زندگی کے لیے، وہ اس کرۂ ارض میں اللہ نے رکھ دی. تو اس میں جب اللہ نے اس زمین کو پیدا کرنا چاہا تو اس پانی پہ جھاگ پیدا ہوئی. جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، وہ بالکل پوری کائنات کا وسط ہے، اور وہاں پہ ایک جھاگ پیدا ہوئی سب سے پہلے. اس کے بعد مٹی پیدا ہوئی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 کائنات کا ایک نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے موافق وہ ماحول بنا دیا. اور اس کو سب سے پہلے جو تعمیر عمارت کی گئی وہ بیت اللہ شریف کی تھی. خانہ کعبہ، خانہ تو مطلب اس کا لفظ ہے نا فارسی زبان کا، کعبہ اردو میں بھی مستعمل ہے، فارسی میں بھی مستعمل ہے اور عربی میں بھی مستعمل ہے. کعبہ بنیادی طور پہ یہ مکعب سے ہے، اور مکعب اس عمارت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا طول، عرض اور برابر ہو، جو بالکل برابر عمارت ہو، اس کو مکعب کہا جاتا ہے. یعنی یہ عمارت چاروں اطراف سے کیا ہے؟ برابر ہے، اور یہ کعب سے مشتق ہے. اس کا مادہ اشتقاق جو ہے وہ کعب ہے، اور اس لفظ کی جو اصل ہے وہ عربی ہے. اس کے جو لفظی معنی ہیں کعبہ کے وہ ہے بلند مقام، یعنی وہ عمارت، وہ مکان، وہ چیز جو بلند ہو. اب یہ کعبہ شریف پہ کس طرح یہ معنی جچتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ عظمت کے اعتبار سے بلند ہے، یعنی آپ بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. تو کیا ہے؟ یہ مقام اور مرتبے میں بلند ہے. اسی طرح مکعب عمارت ہے، طول، عرض، بلندی اس کی بالکل برابر ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں. اور بیت اللہ شریف بھی اس کا نام ہے. بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر. یوں تو ساری روئے زمین پہ جو مساجد ہیں وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ان کی عظمت کی وجہ سے کہا گیا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بندہ سمجھے جی کہ یہاں کوئی اللہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلوے، ایک لفظ کبھی پھر وہ بات اصل میں کھل جاتی ہے، لیکن یہ حاضر ناظر پہ بات کروں، یہ حاضر ناظر کا اطلاق تو اللہ کی ذات پہ کرنا ہی نہیں چاہیے
کیونکہ جو حاضر ہوتا ہے وہ مقید ہوتا ہے. حاضر کا جو اپوزٹ ہے، جو اس کا مطلب ہے، اس کا جو دوسرا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ غائب. حاضر کا متضاد، یعنی اس کو انگریزی میں اپوزٹ کہتے ہیں اور اردو میں متضاد کہتے ہیں، عربی میں متضاد بولتے ہیں. حاضر کا متضاد ہے غائب. اب آپ جب اللہ کو کہتے ہیں اللہ حاضر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غائب بھی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں. پھر اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ ایک نور ہے جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اس لیے اللہ کا گھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ان کی عظمت کا ظاہر کرنا، ان کی جو تکریم ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے بیت اللہ کہا گیا. مساجد کو بیوت اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے گھر ہے. لیکن ان مساجد میں جو سب سے زیادہ حرمت اور احترام والی جگہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مبارک ہے. پہلی بات کیا کہ ان اول بیت وضع، یہ زمین پہ سب سے پہلا گھر ہے. مبارکن، یہ برکت والا ہے. یہ کیا ہے؟ برکت والا ہے، یعنی اس کی بہت سی برکات ہیں. یعنی آپ دیکھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاضری نصیب کی ہے حرمین شریفین کی، آپ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا جی، مطاف میں، یعنی باہر سے جو اب ایک باہر سے پوری وہ بلڈنگ گھری گئی ہے، اندر آپ جاتے ہیں، جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ یقین مانیں انسان کی پھر وہ کیفیت نہیں رہتی جو باہر ہوتی ہے. یعنی یہ الحمدللہ ہمیں تو ذاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعادت بخشی تجربہ ہوا. باہر آپ نکلیں گے آپ کی قلبی کیفیت اور ہوگی. جب آپ حرم شریف کے اندر داخل ہوں گے نا، آپ کی یکسر آپ کی قلبی کیفیت بدل جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ایک دم ایک ٹائم پہ وہاں طواف کرتے ہیں، جن میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. اور ویسے تو خواتین کے لیے احتیاط یہی ہے کہ وہ بہت باہر سے جائیں تاکہ وہ رش میں نہ پڑے، مردوں کے رش میں. لیکن وہاں پہ خاص کر حج کے دنوں میں یا رمضان المبارک کے دنوں میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ بھئی خواتین کو الگ سے سیپریٹ کوئی مطلب طواف کا وہاں پہ ہوتا ہے. ہاں جو بالکل اوپر آخری چھت پہ جا کے طواف کرے، باہر کوئی میرے حال میں 2-4 کلومیٹر وہ راستہ بنتا بھی ہے، پورا باہر کا چکر. اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم نے وہاں باہر کا اوپر سے بھی ہم نے طواف کیا باہر جا کے. تو وہاں پہ خواتین کے لیے تو سیپریٹ ہے، کوئی دھکا وغیرہ نہیں لگتا. لیکن جب اندر جو مطاف ہے، مطاف میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہوگی اس کو دھکا نہیں لگے گا، کوئی خاتون ہوگی اور کوئی مرد کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی. آپ جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ انسان جب اس حرم کی حدود اندر یعنی مطاف میں ہوتا ہے نا، تو اس کے مطلب ہے یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، یہ نوجوان ہے، یہ کون ہے. بس ایک ہی عجیب سا وہاں پہ تصور ہوتا ہے کہ بس انسان دیوانہ وہاں چکر لگا رہا ہے اور دعائیں پڑھ رہا ہے. یعنی اس کی ایسی روحانی برکات ہیں کہ انسان کے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کے بیان میں وہ نہیں آ سکتی. آپ مطلب ان کو بیان نہیں کر سکتے. وہ محسوسات ہوتے ہیں، وہ چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں. تو بہرحال مبارکن وہدی للعالمین، اور جہان والوں کی ہدایت کے لیے ہے. یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، یہ مسجود نہیں ہے.
اس کی طرف منہ کرنے کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان یکجہت ہو جائے، مسلمانوں کا ایک طرف اتفاق ہو جائے۔ ان کی یکجہتی کے لیے اللہ اپنی حکمتوں کو خود بہتر جانتا ہے، لیکن ان میں سے جو ایک حکمت ہے وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ یکجہتی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان کسی جنگل میں جا رہا ہے یا صحرا میں جا رہا ہے، اس کو قبلے کی سمت کا پتہ نہیں ہے، اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سوچو، غور کرو کہ قبلہ کس طرف ہوگا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آلہ بھی نہیں ہے، آپ مطلب یہ جانچ نہیں سکتے کہ قبلے کی سمت کس طرف ہے، تو اس کے لیے جو قاعدہ مقرر کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ چاروں طرف سوچیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے، دیکھیں کہ کس سائڈ پہ ہوگا، جس طرف آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجود اور معبود صرف اللہ ہے۔ خانہ کعبہ جو پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے وہ مسجود نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں مسجود الہ، یعنی جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ امت مسلمہ کی یکجہتی قائم رہے۔ تو گویا جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر ان کو سامنے کر کے ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ تو شرک ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ یہ فرق جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے پاس نوجوان لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر ہر بندہ 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لے تو وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگتا ہے، اور لوگ کسی اور بات پہ رائے کا اظہار کریں نہ کریں، دین پہ ہر بندہ ضرور مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی بس یہ مسئلہ ایسے حل کی، ظاہر سی بات ہے جو ماہر ہوتے ہیں نا ان چیزوں کے، بلکہ عام جو آپ کسی جگہ فتویٰ دیں تو وہ کوئی مستند مفتی ہوتا وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ ہر بندے کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ مطلب ہر چیز میں فتویٰ دے دے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھئی یہ کیا ہے یار، ایک ہندو ہے اس کے سامنے پتھر کا بت رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، تو ہم تو پتھروں کے ہاتھ کے آگے سجدہ کرتے نہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہندو یا غیر مسلم یا مشرک جو ہے وہ پتھر کے بت کو معبود سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، اس کو مسجود سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، جبکہ ایک مسلمان موحد خانہ کعبہ کو نہ معبود سمجھتا ہے نہ مسجود سمجھتا ہے، بلکہ معبود اور مسجود و فقط اپنے رب کو سمجھتا ہے، اور رب نے اس کے لیے جس سمت کا تعین کیا ہے اس طرف وہ منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے بیت اللہ شریف مسجود نہیں ہے، مسجود الہ ہے، یعنی اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس فرق کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں۔ مقام روشن نشانیاں کیا کیا ہیں؟ بہت سی ہیں۔ مثلا میں ایک مختصر سا وقت، چونکہ ہمارا بہت مختصر ہو رہا ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں گے جو پرندے ہیں نا، کوئی بھی پرندہ، اب پرندوں کی جہاں مرضی ہے بیٹھ جائیں، جہاں مرضی ہے وہ بیٹ کر دیں، ان کی تو وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ پہ آج تک کوئی پرندہ جب پرواز کرتے ہوئے آتا تو خانہ کعبہ کے اوپر سے وہ نہیں پرواز کرتا، بلکہ آتے آتے وہ دائیں اور بائیں ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو پرندے بیمار ہوتے ہیں
وہ اپنا علاج بھی خانہ کعبہ کی ہوا سے کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ نے ان کے اندر ایک چیز ڈال دی ہے. کبھی آپ دیکھیں باہر کتنے کبوتر ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. جو لوگ گئے جاتے ہیں وہ کبوتروں کے لیے وہ مطلب دانے ڈالتے ہیں. باہر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کبوتر ہوتے ہیں. کبھی ایک کبوتر آج تک بھی خانہ کعبہ پہ نہیں بیٹھا. اللہ حضر القیاس. یہ نشانیاں ہیں نا. پھر کوئی وحشی جانور ہو، شکار کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہو، تو جو ہی وہ حدود حرم میں ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، بالکل آگے نہیں جائے گا، شکار کا پیچھا نہیں کرے گا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم کی عظمت اور امن اتنا مجھے عزیز ہے کہ اگر میرے والد کا قاتل بھی حرم میں پناہ لے لے تو میں اس کا بھی پیچھا نہیں کروں. یعنی اس کی عظمت اتنی بڑی ہے. یہ نشانیاں ہیں. اور ان میں سے ایک نشانی جو قرآن مجید میں بیان کی گئی، مقام ابراہیم، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. ایک پتھر ہے تقریباً میرے خیال میں 2-4 فٹ یا 2 فٹ اس طرح، مجھے اس کی صحیح دیکھا ضرور ہے الحمدللہ. وہ ابھی وہاں پہ باہر جیسے شیشے کے شوکیس میں رکھا ہوا ہے. اس پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے نشان ہیں دونوں. جیسے پاؤں گارے میں دھسے ہوتے ہیں، مطلب آپ برف پہ چلتے ہیں یا گارے پہ چلتے ہیں تو پاؤں کا نشان بن جاتا ہے، نیچے انگلیاں دھس جاتی ہیں، پاؤں دھس جاتے ہیں. اس طرح اس پتھر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دھسے ہوئے، باقاعدہ نشان ہے اس کے. اب وہ پتھر ہے کیا؟ وہ پتھر وہ تھا کہ جس پہ کھڑے ہو کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے دیواروں کی چنائی کی تھی. یعنی ہمارے آج کل مستری لوگ چنائی کرتے ہیں نا، نیچے پیڑ باندھو جی، مطلب وہ سٹینڈ یا وہ کیا مطلب لگتے ہیں نا نیچے پوڑیاں وغیرہ وغیرہ، کہ بھئی اب دیوار اونچی ہو گئی تو لہذا پیڑ بنو جی. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک پتھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے آپ نمائش پہ رکھو، اور جو وہ آپ اونچا ہوتے تھے نا مطلب دیواروں، تو پتھر خود بخود اونچا ہوتا رہتا تھا. جب آپ نیچے مطلب چنائی کر رہی ہوتی تو پتھر نیچے ہو جاتا تھا. اور اس کے اندر آج بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے نشانات موجود ہیں. اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہاں جا کے جب وہ مطلب طواف مکمل کر لیں، عمرے کے دوران کریں یا طواف مکمل کر لیں، تو مقام ابراہیم کے پاس یعنی جہاں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے نشان والا پتھر موجود ہے، وہاں پہ جا کے وہ 2 رکعت نفل پڑھنی ان کے لیے ضروری ہے. یعنی واجب کے زمرے میں تو نہیں ہے، بعض میں واجب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے 2 نفل پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو لوگ بھی طواف سے فارغ ہوتے ہیں نا تو جا کے مقام ابراہیم پہ وہ 2 رکعت نفل ضرور پڑھتے ہیں. ایسے شیشے میں بند ہے، باہر سے لوگ دیکھتے بھی ہیں، دیدار کرتے ہیں اس کا. یعنی یہ نشانی خاص کر اللہ نے بیان فرمائی ہے. خانہ کعبہ بیت اللہ شریف جس کی عظمت اور جس کی بڑائی خود اللہ اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے، وہاں پہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ نبی کے پاؤں کے نشان ہیں. اور ان پاؤں کے نشان کی عظمت اتنی ہے. یہ ہمارے ان دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تبرکات وغیرہ کسی بزرگ کے ہو یا اس طرح کے ہو کہ تو نہ جینا ہے تو بڑا شرک ہو جو کسی اگر کسی کر سکتے. ہاں بالکل یہ طے ہے کہ ان پہ وہاں پہ کوئی اگر کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے کچھ سجدے کرتا ہے، کوئی حالانکہ ہمارے یہاں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہاتھ دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو، نہ چومو نہ چاٹو، کچھ نہ کرو، سیدھا سادے طریقے سے وہاں پہ کھڑے ہو، دعا کرو، ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے دوست لوگ پاس کہتے ہیں نہ جی تسی ان ولیاں کو مرادہ مانگتے ہو. نہیں میرے بھائی، یہ بات یاد رکھیں، مرادیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جلد سنتا ہے.
ان کے وسیلے سے اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے لوگ دعا مانگتے ہیں، وہاں پہ سجدے کرنے، وہاں پہ خلاف شرع امور کا بجا لانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا وسیلہ لینا ہی بندہ چھوڑ دے، یا وہ جو اب قرآن کریم جو پہلی نشانی بیان کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ نبی کے قدموں کے نشانے، وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لو تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ اور پھر ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یعنی خانہ کعبہ شریف کا اتنا ادب اور احترام ہے کہ اس کے اندر آپ مکمل طور کوئی شکار نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے کہ جو امن کے خلاف ہو، حتیٰ کہ اگر آپ کا دشمن بھی وہاں چلا جاتا ہے آپ اس پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ اور بس آخری بات 2 منٹ میں پھر حدیث کا ترجمہ کر کے پھر انشاءاللہ یہ مطلب میں کچھ اور آپ کو تاریخی اور علمی باتیں بتانا چاہتا تھا، لیکن ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے، تو اللہ نے آگے فرمایا جو حج کا ہمارا فرضیل حج کی بات کر رہا تھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پہ حج کیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے۔ کس پہ؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے گا، انکار کرے گا تو اللہ سارے جہانوں سے غنی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں یہ حج کی اور یہ خانہ کعبہ کے حوالے سے خصوصاً کچھ باتیں کچھ اور ساتھ عقیدے سے، چونکہ میری گفتگو کا انداز یہی ہے کہ ساتھ ساتھ اصلاح عقیدے کی، عمل کی، اور جو فرائض ہیں ان کا، واجبات ہیں، یہ اس طرح ساری چیزوں کو میں آگے لے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ ہم وہ بات کریں گے آخر میں وہ حدیث سے پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بخاری شریف کی میں نے پڑھی، اس کا صرف ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی اس نے رفث یعنی صحبت نہیں کی، ولم یفسق، اور اس نے کوئی فسق نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کرنے کے بعد ایسے لوٹے گا کہ جس طرح وہ جس دن ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا، یعنی پاک پیدا ہوا تھا، گناہوں سے بری پیدا ہوا تھا، اسی طرح وہ حج سے لوٹنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا کر دے گا۔ انشاءاللہ اس سے متعلقہ کچھ معاملات، کچھ چیزیں میں آئندہ گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے ان کو حج ہر حال میں کرنا چاہیے، اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، باقی نوافل ہیں، کچھ تفصیل انشاءاللہ وبعون اللہ میں آئندہ بیان کروں گا۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔